محبت جو ہے وہ بڑی پاکیزہ چیز ہے. ادب اور محبت. انعام میں نے کرنا تھا وہ یہ ہے، ہم جو نام لیتے ہیں حضور شیخ الاسلام کا یا نبی پاک کا نام لیتے ہیں، ہمیں سیاست سے کیا ہوگا؟ مشاہد اکرام، علماء کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات نے حضرت اللہ صاحب خطاب سنا ہے. اتنا مدلل، اتنا پاکیزہ خطاب، اور اس کے بعد کچھ عرض کرنا مناسب تو نہیں سمجھتا، لیکن اس پاک کانفرنس میں جو حضور شیخ الاسلام کے نام سے رجوع کی گئی ہے، اپنی حاضری لگوانا اور اس میں آگے تھوڑا سا حصہ لیتا ہے. میرے بھائیوں، حضور شیخ الاسلام کی شان بیان کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ادب بھی بیان کر رہے تھے کہ ادب کیا ہے؟ ادب وہ ہے جو دل سے کیا جائے، سلام نہ کیا جائے، بلکہ اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کا دل بھی تصدیق کرے کہ یہ ادب کے لائق ہے. ایک واقعہ میں حضور کی سالگرہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پیر خواجہ شاہ سلیمان توسی کی گھوڑی کے آگے آگے دوڑتے تھے مہار شریف تک، یعنی پیر پٹھان کے پیر کے دربار تک آپ پیدل اپنے پیر کی گھوڑی کے آگے آگے دوڑتے تھے، اپنے پیر کا سامان اٹھا کر آتے تھے. تو پیر نے دیکھا کہ میرا اتنا پیارا خادم غلام ننگے پاؤں سفر کر رہا ہے، پتھریلی زمین ہے، گرم ہے، تو آپ پیر پٹھان رات نے اپنا جوتا اتار کر پیر شاہ کو عطا فرما دیا کہ یہ پہن لو. آپ نے وہ جوتا چوما لے کے اپنے سر پر رکھا اور اوپر سے پگڑی باندھ لیا. تھوڑی دیر کے بعد پیر نے توجہ کی تو ننگے پاؤں تھے. آج پوچھا میں نے تمہیں جوتا دیا تھا وہ کہاں؟ حضور کی سال نے عرض کی کہ حضور وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا جس جگہ تو وہ حقدار ہے. میں نے اس میں اپنے سر پر کہا یہ ہے ادب. اور اس کے سلے میں ادب کے سلے میں پیر کیا دیتا ہے. ایک مرتبہ حضور پیر پٹھان غریب بات کی خدمت میں ایک شخص آیا حاضر ہوا. تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گیا تو حضور پیر پٹھان بھائی شاہ سلیمان توسی نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا نام خضر ہے اور جس نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے ملنا ہے وہ یہ جا رہے ہیں آپ کا مل. جو خلفاء حاضر تھے سب دوڑ گئے خواجہ خضر کے ملنے کے لیے دوڑ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا تو حضور پیر پٹھان کے سامنے گزاروں ان کا پیارا مرید یعنی پیر شاہ ویسے ہی بیٹھے. تو آپ نے پوچھا کہ تم نہیں گئے خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے؟ آپ پیر شاہ نے عرض کی حضور میں تو اس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں جس کی بارگاہ میں خضر علیہ السلام کیا. یہ ہے ادب. اور پھر جو اس لفظ پر
پیر پٹھان نے پیر صاحب کا کرم فرمایا، اس مثال کو آج تک رہا۔ جس جگہ پر آج ہم لوگ سب اکٹھے جمع ہیں، حضور نے اس مسجد کی بنیاد جو آج حامد شاہ صاحب کے نام سے منسوب ہے، اس کی سنگ بنیاد آپ نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی، یعنی شیخ الاسلام اللہ، اور پہلا جمعہ جو ہے وہ حضور نے اسی جگہ پر پڑھایا تھا جہاں آج ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ جس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی، آج اسے دیکھو کتنی شان ہے، پورے سرگردن میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی نے اس کی سنگ بنیاد رکھا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے ولی قیام فرما رہے ہیں، اس جگ کی عزت رونق آپ کیا سمجھا، کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو نا بھائی، ایک اللہ کا ولی اس دنیا میں ہوتا ہے تو وہ ایک حصہ مخلوق کے خدا کی بھلائی میں صرف کرتا، 9 حصے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں صرف۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 9 حصے مخلوق کے خدا کی بھلائی کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے۔ تو جب حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی ایک حصے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مصیبت تکلیف سے بچائے رکھا ہے، تو کیا 9 حصے ہمارے کام نہیں آ سکتے؟ یہ ناانصافی ہے کہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو جو وقت گزرتا جائے گا لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، مجھے زیادہ یاد کرے گا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کافی سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک روزانہ کسی نہ کسی شہر میں، پاکستان میں، پاکستان کے باہر دوسرے ملکوں میں روزانہ کانفرنسیں ہوتی ہیں حضور شیخ الاسلام کے روزانہ، اور ہر روز مجھے ٹیلی فون آتے ہیں کہ ہم نے اتنا درود شریف پڑھا ہے، اتنے عمرے کیے ہیں، اتنی کلام پاک پڑھی، اس کا ثواب ہم آپ کو مل کرتے ہیں اور آپ ہمارے پیر کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں ایک شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے اقبال شاہ صاحب، پورا ہاشم انہیں کے رہنے والے ہیں، اور میرے پہلو میں جو ہے بیٹھے ہیں انیس حیدر شاہ صاحب، سجادہ نشین، جلال بن شریف، ان کے وہ خاص خادم ہیں۔ وہ ہر جمعے کو مجھے ایک عمرے کا ثواب، جتنا درود پڑھا اس کا ثواب، جتنا درود پڑھا اس کا ثواب وہ میرے مل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، محبت جو ہے وہ بڑی پاکیزہ چیز ہے، ادب اور محبت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا میرے خیال میں، اور کافی لوگ جو ہیں وہ سعادت بھی نصیب ہوئی ہوگی کہ آپ کے آستان گڑھا دیتے ہیں۔ ان کا بڑا پیارا مرید نام، جس کو لوگ نہیں بلکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے محبوب ہے، اور وہ محبوب الہی کے نام سے مشہور ہے، حضرت خواجہ غلام نظام الدین دہلوی۔ وہ دہلی میں اپنے مکان میں تشریف رکھتے تھے، دروازہ کھلا ہوا تھا، گلی میں ایک کتا گزرا، کو دیکھتے ہی حضور کھڑے ہو گئے، محبوب الہی کھڑے ہو گئے کتے کو دیکھ، جب گزر گیا تو بیٹھ گئے، پھر وہ گزرا تو پھر حضور کھڑے ہو گئے۔ تو کسی خادم نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، جب یہ کتا گزرتا ہے تو آپ الگ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ میں اس شکل کا، اس قد کا، اس رنگ کا کتا بابا صاحب کی گلیوں میں دیکھا تو مجھے شک پڑ گیا کہ شاید یہ وہی کتا نہ ہو تو میرے سامنے گزرے اور میں اس کا ادب بھی نہ کروں۔ یہ ہے میرے بھائی ادب،
اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی نقش قدم پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا علامہ اقبال صاحب کے فرمودات پر عمل کریں، قائدان صاحب کے فرمودات پر عمل کریں۔ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پورا عالم اسلام اس وقت ذلت اور رسوائی میں ڈر چکا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ کے فرمان پر عمل کریں؟ تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں گے تو آپ دیکھ لینا کہ آپ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے اور حضور کی اتباع و اطاعت کی شیخ الاسلام ولی اللہ کی غلامی نصیب ہوتی۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مریض میں شفا کا عمل عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر تک آپ تشریف رکھیں، میں ایک بہت اہم اعلان کرنے والا ہوں، آپ ذرا بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر اتنی دیر آپ نے تشریف رکھی ہے، لیکن ایک منٹ آپ صبر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے ہر مریض کو شفا کا عمل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے ایمان اور اپنے شہر کی محبت۔ جو اعلان میں نے کرنا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے کہیں سے سنا ہے، کہیں سے کسی آدمی نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ کانفرنسیں کر رہے ہیں، یہ لوگ کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی جگہ، تو یہ کانفرنس جو ہے ادبی اور روحانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، یہ تو کمپین ہے الیکشن۔ لیکن آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کہہ دو کہ شیخ الاسلام کانفرنس میں جس نے جہاں جہاں بھی حاضری دی ہے اس کی سیڑھیاں بھی موجود ہے، لوگ بھی موجود ہیں، ان سے گواہی لے لیں کہ کبھی کسی نے الیکشن کی یا کسی کی سپورٹ کی ایک لفظ بھی کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ ہم جو نام لیتے ہیں حضور شیخ الاسلام کا یا نبی پاک کا نام لیتے ہیں، ہمیں سیاست سے کیا واسطہ؟ اور جو اس کے نام کی یہ محفل ہے، اس میں سیاست کا نام لینا کوئی مناسبت نہیں ہے۔ سیاسی لوگ تو عجیب باتیں بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کر کریں۔ ان سے پوچھو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت نہیں ہے، صرف سیاست ہی رہ گئی عبادت۔ میرے بھائیوں، یہ صرف روحانی اور ادبی محفل ہے، اس میں سیاست کی کوئی دخل نہیں۔ میں کسی کا سپورٹر بن کے نہیں آیا، کسی کے لیے ووٹ مانگنے نہیں آیا، نہ مجھے سیاست کرنی آتی ہے، نہ مجھے کوئی تعلق ہے سیاست۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔